اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر فضائی آلودگی یا سموگ سے متعلق طرح طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ۔ دن بدن بڑھتی اس بیماری نے آخر ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ آیا یہ فضائی آلودگی ہے یا کوئی عذاب۔ خواتین و حضرات، یاد رہے یہ ایک ریسرچ ہے جو کہ 99% غلط بھی ہو سکتی ہے اور 1% ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں آپ اتنے لوگوں کے نظریے سنتے آئے ہیں، وہاں آج ایک ہمارا نظریہ بھی سن لیں۔ سموگ کیا ہے، اس سے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، سموگ ایک ایسی خطرناک آلودگی ہے جو انسان کی دیکھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ سموگ کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وزنی پیلی سرمئی دھند کی مانند ہے جو ہوا میں جم جاتی ہے۔ فضا میں پنپنے والی ہوائی آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند کے ساتھ ملنا سموگ کہلاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں، درختوں کا کاٹا جانا صورتحال کو مزید پریشان کن بنا دیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاک انڈیا بارڈر کے دونوں اطراف پر موسمیاتی سیارے نے تقریباً 1,00,000 کھیتوں میں آگ لگی دیکھی، اور اس برس اکتوبر کے آخری ہفتے میں 6,000 کھیتوں میں آگ لگائی گئی، اور اسی سال نومبر میں کئی ہزار مزید کھیتوں میں موجودہ فصل کی باقیات کو نذر آتش کیا جائے گا تاکہ اگلی فصل کے لیے زمین کو صاف کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، میں سوچ رہا تھا کہ پنجاب کا کسان بھلے بارڈر کے اس طرف کا ہو یا اس طرف کا، اپنے کھیت نسل در نسل سے اسی طرح صاف کرتا آ رہا ہے، کیونکہ ریاست نے کسان کو کھیت صاف کرنے کا کوئی متبادل دیا ہی نہیں۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر سموگ کا بڑا سبب کھیت کی آگ کا دھواں ہے تو پھر سموگ پچھلے 5 برس سے ہی کیوں ہے؟ اس کو تو 100 برس پہلے ایجاد ہو جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں قرآن پاک کی سورت دخان آیت 10 تک 11 کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان پر ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یاد کیجئے گزشتہ سال 2016 کو بھی ہمیں اس قسم کے سموگ نامی دھوئیں کا سامنا تھا۔ اس وقت بھی ہم طرح طرح کی بیماریوں اور حادثات کا شکار ہوتے رہے۔ تب بھی ہم سمجھ نہ پائے تھے، اور اب بھی ہم کبوتر کی طرح آنکھیں موندے بیٹھے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب اٹھا دیں گے مگر تم پھر بھی وہی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، سموگ کے ڈر سے منہ پر ماسک چڑھا لینے سے یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حل تو اللہ کے حضور توبہ اور سجدہ ریز ہونے میں ہے۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔